قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ARY ٹی وی کے جمیع ناظرین و سامعین، ربیع الاول شریف کے بابرکت ماحول میں آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت دلچسپ اور خوبصورت موضوع ہے۔ اس کا تعلق ہے قبل از بعثت مصطفیٰ تذکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، آپ کے آنے کے چرچے اور تذکرے پہلے جاری تھے۔ بہت خوبصورت موضوع ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات و برکات کے، آپ کی ولادت باسعادت سے اور آپ کے اعلان نبوت سے، بعثت سے پہلے آپ کے چرچے، قرآن مجید بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس نبی امی کی جن کا تذکرہ پاتے ہیں وہ کس میں؟ انجیل میں بھی، تورات میں بھی۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں آیا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں تشریف لائے ہیں کہ اس سے قبل تم ان کے توسل سے جنگوں میں کفار پہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے، حضور کے توسل سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو عمومی طور پہ جو یہود تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بعثت سے پہلے جب کبھی ان کی جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وسیلہ پیش کرتے تھے کہ اللہ کریم، اے اللہ کریم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری محبوب ہیں، نبی ہیں، مرسل ہیں، ان کے تصدق سے، اس مرسل آخر کے تصدق سے ہمیں فتح عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ اسی میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ابھی تشریف نہیں لائے اور جناب آدم علیہ السلام آپ جس وقت 300 سال گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کریم میں تجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے توسل سے دعا کرتا ہوں، مجھ پہ کرم نوازی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیارے آدم کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم اخلقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کیسے جانا، ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہی جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا فإنی نظرت إلی قوائم العرش، تو میں نے جب تیرے عرش کے پاؤں کی طرف دیکھا تو عرش کے پایوں پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اے الہی تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ان کے توسل سے دعا کرتا ہوں۔ امام حاکم نے المستدرک میں کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقتک یا آدم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں تخلیق بھی نہ کرتا۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ابتدا میں جب وہ اترے تو وحشت محسوس ہوئی، تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہ جو ہم آذان اتاریں گے تم وہ سناؤ۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو ان کے دل سے وہ وحشت دور ہو گئی۔ اسی طرح جناب حضرت سلیمان علیہ السلام سیرہ حلبیہ میں امام علی بن برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو ایک انگوٹھی عطا کی تھی اور ان کی انگوٹھی کا جو نگ تھا اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا تھا۔ سبل الہدا والرشاد امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمہ اللہ، آپ کی کتاب ہے، آپ نے 300 سیرت کی کتابوں کو اس میں جمع کیا ہے۔ آپ اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جو ڈوبنے سے محفوظ رہی، اس کی جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کشتی کے اوپر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تو آپ کے تذکار پہلے موجود تھے۔ ابو سعد الحميری، طبہ ابو سعد الحميری، جن کا اصل نام حسان تھا، وہ یمن سے مدینہ منورہ، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہاں کے لوگ جس وقت دفاع کرتے ہیں صلح ہو جاتی ہے۔ تو طویل قصہ ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ آخر کار اس کے ساتھ جو بہت سے علماء تھے یہود کے، انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ یہ وہ کھجوروں کی سرزمین ہے جہاں نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں گے اور یہ آپ کا مسکن ہوگا۔ تو طبہ ابو سعد الحميری نے بھی یہیں رہنا شروع کر دیا، 1 سال رہا، ان علماء کے لیے مکان بنوائے، اور جب جو سب سے بڑے عالم تھے حضرت سالم، پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھ کے دیا، یا محمد انی آمنت بک وبکتابک الذی ینزل اللہ علیک انی من امتک الاوابین فاشفع لی یوم القیامت یا رسول اللہ ولا تنسانی۔ یہ طویل خط ہے جو تاریخ ابن عساکر میں آج بھی موجود ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ حضور کے نام خط لکھا، سرکار کا تذکرہ، 1000 سال پہلے یہ خط لکھا گیا، اور آپ پہ وہ ایمان بھی لے کے آئے، اور پھر وہ مکانات بنوائے، اور 2 منزلہ مکان حضور کے لیے بنوایا۔ یہ وہی مکان تھا جو حضرت سالم کی اولاد میں سے 1000 سال بعد چلتے چلتے حضرت سیدنا خالد المعروف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حصے میں آیا۔ اور اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آخر حضور کی وہ سواری آخر وہیں پہ آ کے کیوں رکی، چونکہ وہ مکان پہلے ہی حضور کے نام منتقل کیا جا چکا تھا۔ تو اس طبہ ابو سعد الحميری نے نہ صرف خط لکھا، حضور کی آمد کے تذکرے کیے، بلکہ اس نے نعتیں بھی پڑھیں، اور اس کے 1-2 اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسیم ولو مد دہری الی دہرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل ہم۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، شہدت علی احمد انہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کریم کے رسول ہیں، اور کریم رسول ہیں، عظیم رسول ہیں۔ آپ کے اوصاف حمیدہ بھی بیان کیے، اور پھر ساتھ کہتے ہیں وَلَوْ مُدَّ دَهْرِي إِلَى دَهْرِهِ، اے کاش میری زندگی آپ کی زندگی کے قریب ہو جائے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ آپ کا خادم بن کر، وزیر بن کر آپ کے ساتھ نکلوں گا، میدان جہاد میں نکلوں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ أَعْدَاءَهُ، اور میں اپنی تلوار سے آپ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ ہم، اور آپ کے سینے سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔ پھر یہ جو خط آپ نے لکھا تھا جناب اس حسان ابو سعد الحميری نے، وہ چلتا چلتا 1000 سال بعد جس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا، تو حضور جب تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، تو اپنے غلام ابو لیلہ کو دیا کہ جاؤ حضور کو دے دو۔ جناب ابو لیلہ آگے گزر گئے تھے، تو حضور نے فرمایا ان کو بلایا جائے، تو بلوا کے حضور نے فرمایا ہات الکتاب، وہ مجھے خط دو، خود سرکار نے بیان فرما دیا۔ اور پھر جب خط سنا تو حضور بڑے خوش ہوئے اور فرمایا لا تسبوا طبعا فانہ کان من المسلمین، طبہ کو کبھی گالی نہیں دینی، میں نے اس کے ایمان کو، اسلام کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ تو اب دیکھیں، ابھی حضور تشریف نہیں لائے، اعلان نبوت نہیں ہوا، ولادت نہیں ہوئی، اور 1000 سال پہلے سرکار کی آمد کے چرچے دنیا میں موجود تھے، اور بڑے بڑے شاہان عرب، ملوک عرب، وہ آپ علیہ السلام کے آمد کے قصیدے بیان کیا کرتے تھے، اور شعری صورت میں بھی وہ باقاعدہ حضور کی مدح سرائی کیا کرتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے آباء و اجداد میں بھی ایسی ہستیاں گزری ہیں جو یہ ذکر خیر کیا کرتے تھے، جیسے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے سلسلہ نسب میں اوپر جا کے ان کا نام آتا ہے، تو یہ اکثر حضور کی آمد کے خطبے بیان کیا کرتے تھے کہ سرکار تشریف لائیں گے، یہ ان کے خصائل ہوں گے، یہ اوصاف حمیدہ ہوں گے۔ علی غفلۃ یأتی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیخبر اخبارا صدوقا خبیرها، تم حالت غفلت میں ہوگے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، پچھلی خبروں کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ یہ حضور کی نعتیں انہوں نے بھی پڑھی۔ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تو جناب قصی جو تھے،
وہ ہر جمعۃ المبارک کو یہ جمعے والے دن خطبہ انہوں نے شروع کیا، اور بھی بہت سے کام جناب قصی نے شروع کیے، تو دارالندوہ جو سب سے پہلے بنایا یہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کا تذکرہ بہت ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دادا جان حضرت جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ذکر خیر آپ کی ولادت سے پہلے کیا کرتے تھے، اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اردانی ھذا الغلام الطیب الاردانی۔ وہ اللہ کریم کا شکر ادا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے یہ خوبصورت ترین بیٹا عطا کیا۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی والدہ محترمہ ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا۔ آپ جب ان کا سفر مدینہ طیبہ پڑھتے ہیں، جب بچپن میں وہ اپنے بیٹے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو اپنی انگلی کے ساتھ پکڑ کر مدینہ طیبہ لے کے جاتی ہیں، جسے اس دور میں یثرب کہا جاتا تھا، وہاں ان کے والد گرامی حضور کے جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک پہ حاضری دیتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں تو مقام ابوا پر جس وقت جناب سیدہ بی بی پاک آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، تو دنیا سے جانے سے پہلے وہ حضور کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، اور ساتھ حضرت ام ایمن ہیں، اور پھر سرکار کو بوسہ دیتی ہیں، اور اس غم کی کیفیت میں جب وہ اس صحرا میں لق دق صحرا میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے الوداع ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ حضور کی ایک نعت بھی پڑھتی ہیں، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، دیگر کتب سیرہ میں السیرہ نبویہ کے عنوان سے جتنی کتب سیرہ ہیں ان سب میں موجود ہے، ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام فاللہ انہاک عن الاسنام اللہ تعالی اموال اقوامی۔ یہ طویل نعت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ مجھ کو دکھایا گیا ہے خوابوں میں بیٹا وہ سب کچھ صحیح ہے، تو آپ سارے جہانوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول بن کے آئے ہیں، فاللہ انہاک عن الاسنام، اور ساتھ دعا بھی دیتی ہیں اللہ کریم اے میرے بیٹے تمہیں بتوں سے بچائے۔ وہ اتنی بڑی موحدہ تھیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں یہ جملے کہہ رہی تھیں کہ اللہ کریم تمہیں بتوں سے بچائے۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت بھی بیان فرماتے ہیں، دیگر بڑے بڑے حضور کے صحابہ کرام اور اہل خانہ اور حضور کے گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے آنے کے تذکار وہ بیان کیا کرتے تھے۔ آپ کا تذکرہ پہلے بھی جاری تھا، حضور کا تذکرہ آمد سے بھی جاری، اور پھر کوہان عرب ہوں یا بڑے بڑے شیوخ عرب ہوں، مورخین عرب ہوں، تو وہ سارے حضور کے آنے کے تذکرے، اور ان سب سے بڑھ کر جتنے انبیاء کرام آئے ان جمیع انبیاء و رسل نے آنے کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور کہی کہ ہمارے بعد وہ آ رہا ہے، جس کا ایک اشارہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی صورت میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ پہلے انبیاء اور رسول کہا کرتے تھے حضور آ رہے ہیں، ہم آج کہا کرتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور جو دین لے کے آئے، جو پیغام لے کے آئے، آج ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ وہ پیغام ہے، حضور فرماتے ہیں انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اخلاقیات کی تعلیم کو اعلیٰ طریقے سے تم تک پہنچا دوں اور مکمل کر دوں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے آپ کی آمد کا مقصد ہے۔ تو دوستو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت پاک کے ساتھ جڑ جائیں، جو جڑ جاتا ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔